بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی یہ مقدس گھڑیاں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس گھڑیوں کو ہمیں ذکر الہی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کے اندر وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مہینہ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی رہ جائے۔ کوئی نیکی ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، کوئی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ کر گھیر لے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر ایک، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر دو، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اور نمبر تین، اپنے نیک لوگوں کو اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لہٰذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل ملانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر گناہ سے بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کس بدی پر گناہ پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیر یعنی چھوٹی ہو، مثلا بغیر کسی کی اجازت کے کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسائے کی ٹوٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہو، مخفی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو رمضان مبارک کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اسی طرح رمضان گزرنے کے بعد بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، نیکی کرنی نہیں چھوڑنی، قرآن کی تلاوت کرنی نہیں چھوڑنی، ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، یعنی کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے کہ آپ سے نیکی رہ جائے، اور کوئی برا کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، سود نہیں کھانا، حرام کا لقمہ نہیں کھانا، یہ سارے معاملات سے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا اور قیامت والے دن ہمیں بخشش و مغفرت فرمائے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔